نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتق الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دینی عزیز بھائیوں، یہ ہماری گویا کہ مجلس ایک دینی مجلس ہے، کچھ دین کی باتیں نصیحت کرنا ہے. یہ کوئی بیان اور بہت بڑا کوئی تقریر یا وعظ ایسا نہیں ہے، بس ایک دینی مذاکرہ گویا کہ ہے. سب سے بڑی خوشی کی چیز تو یہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر آنے کے بعد جو چیز دیکھی گئی کہ پورا مجمع ماشاءاللہ کافی مسجد ہی میں ظہر کے بعد وقت گزارتا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی چیز ہے. مسجد سے ربط رہنا ایک بہت بڑی چیز ہے. جیسے دوسری حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک شخص یہ بھی گنایا گیا ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. فجر کے لیے مسجد میں آیا، مجبوراً نکلنا ہی پڑتا ہے کاروبار کے لیے، مگر اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد سے. میں کب ظہر کے اذان ہو جاوے اور میں کب مسجد میں چلا جاؤں. ظہر کے اذان ہوئی، مسجد میں آ گیا، نماز پڑھی، پھر نکلا کاروبار کے لیے، پھر وہی انتظار ہے کہ کب عصر کی نماز ہو. اور ماشاءاللہ یا تو یہاں پر یہی ماحول کہ گویا کہ ظہر کے بعد گھر ہی نہیں جا رہے، ماشاءاللہ مسجد ہی سے پورا تعلق اپنا. یہ بہت ہی بڑی خوبی کی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ صحیح نیت کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرماوے، اس استحضار کے ساتھ ہم کریں. مگر تھوڑی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں رہتے ہوئے مسجد کے آداب کا بجا لانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا بھی خیال رکھیں کہ مسجد میں ہم کو زور سے نہ بولے. اسی طرح ہمیں تلاوت اتنی زور سے کرے کہ مصلیوں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی صحیح ہے. مسجد میں دنیا کی بات کرنا یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مگر دین کی بات، مثلا قرآن شریف پڑھنا ثواب کی چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے. مگر کوئی آپ نے اگر تلاوت زور سے کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی مصلی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی زور سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اصل مساجد کی بنیاد نماز کے لیے، نماز ہی اصل چیز ہے. بقیہ چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، دین کی آواز بھی ہوتا ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دین کی لائن سے. مگر اصل جو بنیاد، جو مسجد جس کے لیے بنائی گئی، وہ کس کے لیے؟ نماز کے لیے. آپ کو سب معلوم ہے کہ جہاں نماز ہوتی ہے اسی کو مسجد ہم کہتے ہیں. اس لیے اصل یہ ہے کہ نماز ہو. تو اگر کوئی آدمی زور سے تلاوت کر رہا ہے کہ جس سے کسی مصلی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کی بھی گنجائش نہیں. اسے تلاوت ہم کیسے کریں گے؟ آہستہ. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اتنی بھی آہستہ نہیں کہ گویا کہ صرف ایک دماغ کے اندر پٹی گم رہی ہے، ہمارے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہیں، ہماری زبان بھی نہیں ہل رہی ہے. ایک سوچنا ہوتا ہے، ایک تفکر ہوتا ہے. تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ آپ نے کلام اللہ میں کیا کر رہا ہے؟ تفکر کر رہا ہے. اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا، اس کو قرآن شریف کا پڑھنا نہیں کہا جائے گا. کم سے کم اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان میں آواز جائے، دور نہیں، اپنے کان میں آواز جائے. یہ کم سے کم یہ مقدار ہے، اس سے کوئی مقدار نہیں ہے. اب کتنے ساتھ اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ ہونٹے نہیں ہلتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، ایسا دیکھا جاتا ہے. اب ذرا ان سے یہ سوال ہے میرا کہ لفظ با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لفظ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. جب ہونٹوں میں حرکت نہیں ہو رہی ہے تو با کیسے ادا ہوگا؟ میم کیسے ادا ہوگی؟ یہ تو تلاوت نہیں کہی جائے گی. جو قرآن شریف کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. ہاں، قرآن شریف کو اس نے ہاتھ لگایا، اللہ کا کلام ہے، بہت بڑا کلام ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب کی چیز ہے. باقی آپ نے یہ سوچے مجھے تلاوت کا ثواب ملے گا، یہ تو مشکل چیز ہے. تلاوت کو تلاوت کے قانون سے کرنی پڑے گی، اس کو اصول کے ساتھ کرنی پڑے گی، تب جا کر کے تلاوت کا ثواب ملے گا. اور کلام اللہ کی تلاوت پر کتنا بڑا ثواب ہے یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ آدمی نماز کے اندر قیام کی حالت کے اندر قرآن شریف پڑھتا ہے تو ایک حرف کے اوپر 100 نے کیا. کتنی نے کیا؟ ایک حرف کے اوپر 100 نے کیا. نماز میں پڑھتا ہے مگر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو ایک حرف کے اوپر 50 نے کیا. خارج صلاح نماز کے باہر پڑھتا ہے اور باوضو پڑھتا ہے تو ایک حرف کے اوپر 25 نے کیا.
اور اگر آدمی خارج صلاۃ پڑھتا ہے مگر بغیر وضو، جب حفاظ کرام ہوتے ہیں وضو نہیں ہوتا ہے اور پڑھ لیا، تو یہ اس آدمی کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 10 نیکیاں. جو اقل درجہ ہے یہ تو بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، ورنہ باوضو والے کو تو 25 پھر 50 پھر 100 اور کتنا سارا درجہ ہے. اس تلاوت کو کیسے کریں گے؟ بڑے آداب کے ساتھ کریں گے، اس کا لحاظ رکھنا ہے. اور مزید دنیا کی بات کرنا یہ تو بڑا سنگین گناہ ہے. بس ایک لفظ میں سنا دو کہ کتنا سخت وعید ہے اس کے بارے میں. جب کوئی مسجد کے اندر دنیا کی بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، چپ ہو جا. چپ ہو گیا، بہت ہی اچھی چیز ہے. مگر نہیں چپ ہوا تو پھر فرشتہ یوں کہتا ہے اے اللہ کے دشمن، چپ ہو جا. دوسری دفعہ یہ لفظ کہتا ہے اے اللہ کے دشمن، چپ ہو جا. پھر بھی چپ ہو گیا، غنیمت ہے. مگر پھر بھی چپ نہیں ہوا، اس نے دنیا کی باتیں جاری رکھی. تو پھر یہ کہتا ہے فرشتہ تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اے شخص، تو چپ ہو جا. اللہ کی لعنت فرشتہ بھیج رہا ہے. اب اس فرشتہ لعنت بھیج رہا ہے تو کتنی بڑی سخت وعید ہے. اس لیے مسجد کے اندر کوئی دنیاوی بات بالکل نہ ہو، اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. چلیے، تو مختصر آپ کے آنے کے بعد جو ملاقات ہوئی اور مجھے خوشی کی چیز ہوئی، اس پر میں نے ایک بات آپ حضرات سے کہہ دی. آپ نے ماشاءاللہ دعوت دی، اس پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ ساتھیوں کا کچھ لوگ آئے، مستقل اصرار رہا. یہ سب وہ ہے کہ ہماری جو آپس کا جو جوڑ ہے یہ بھی کس کی بنیاد پر ہے؟ ایک دین کی بنیاد پر. نہ مجھے آپ سے کوئی دنیا لینا ہے اور نہ میں آپ کو کوئی دنیا دینے والا ہوں. کوئی کسی کا دنیا کا رابطہ نہیں ہے. یہ ہمارا رابطہ صرف کس کی وجہ سے؟ دینی نقطۂ نظر کی وجہ سے ہے. بھئی ایک قرآن آئیں گے، ایک عالم آئیں گے، کچھ دین کی بات کریں گے، ہم دین کی باتیں سنیں گے. تو جو حدیث کے اندر جو میں نے ابھی حدیث کا حوالہ دیا کہ جس میں 7 لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اس میں ایک فرد یہ بھی شمار کیا گیا ہے کہ جس کی آپس کی 2 یا 3 یا 4 کی دوستی آپس کے اندر ہے. اور دوستی کس بنیاد پر ہے؟ دین کی بنیاد کے اوپر ہے. جمع ہوتے ہیں تو بھی دین کی بنیاد پر، الگ ہوتے ہیں تو بھی دین کی بنیاد پر. ان لوگوں کو بھی کہاں سائے ملے گا؟ عرش کے سائے کے نیچے سائے ملے گا. یہ ہماری محبت بھی اسی طرح کی محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اب تمام حضرات کو عرش کے سائے کے نیچے میں کیا دے؟ سایہ دے. اچھا، اب آج کا دن جمعہ کا دن ہے. اصل مجھے اعتکاف پر تھوڑی بات تو کرنی ہے، مگر اس سے پہلے کچھ باتیں ذرا اور بھی ذہن میں تھی، اس لیے میں اس کو بھی کہتا رہا. میں نے کہہ دیا شروع میں ایک دینی مذاکرہ ہے، کوئی مضمون لے کر میں مستقل بیٹھا ہوں اور اسی مضمون پر کوئی بات کرنی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں. اب جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن ہم کو کیا پیغام دیتا ہے اور جمعہ کا دن ہم کو کیا کہہ رہا ہے، یہ بات مجھے بھی سمجھانی ہے. جمعہ یہ لفظ جو ماخوذ ہے جمع سے، جس کے معنی جمع ہونا. اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس دین کے اندر آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا تھا، اور مٹی کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا تھا، یہ کون سا دین تھا؟ جمعہ کا دین تھا. تو جمع کے معنی کیا ہونا ہے؟ اجتماع ہونا، جمع ہونا. مٹی جمع کی گئی. جمعہ کے دن لوگ ماشاءاللہ جمع ہوتے مساجد کے اندر. اور یہ جمعہ کا دن جنت میں بھی رہے گا. دوسرے دن تو نہیں رہیں گے جنت کے اندر، مگر جمعہ کا دن ایسا ہے کہ وہاں جنت میں بھی جمعہ کا دن رہے گا. میدان مسجد کے اندر ایک جمعہ کا دن آئے گا، لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور بہت بڑا میدان ہے. وہ حضرت جب اسلام فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا میدان ہے کہ میں ہزاروں سال اس میں گھوم رہا ہوں مگر اس کی کنہ تک اور اس کی حقیقت تک میں نہیں پہنچا ہوں. اتنا بڑا میدان ہے وہ گویا کہ وہاں پر سب لوگ جمع ہوں گے، تمام جنتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر جمع کر دے اس میدان کے اندر. تو وہاں بھی جمع ہونا، اس میدان میں، یہاں مسجد کے میدان کے اندر گویا کہ جمع ہونا، یہ سب اسی کی نقل ہے. اور آدم علیہ السلام کی مٹی کا جمع ہونا، تو یہ ہمیں کس کا سبق دے رہا ہے؟ اجتماعیت کا سبق دے رہا ہے. اے مومنو، جیسے میں نے تمہاری مٹی کو جمع کر دیا، جمعہ کے دن میں نے تم کو جمع کر دیا، میدان مسجد میں تم کو جمع کروں گا. اے مومنو، اپنے قلوب کو ملا لو، اجتماعیت کے ساتھ رہو، افتراقیت کو ختم کرو. تو جمعہ روزانہ آ کر کے ہم کو اس دین کی اور اس چیز کا سبق دے کر کے جاتا ہے. اے مومنو، افتراق چھوڑو اور کس کے اندر آ جاؤ؟ اجتماعیت کے اندر آ جاؤ. جمعہ اسی کے ہم کو تعلیم دے رہا ہے. اس لیے ہمارے اندر جوڑ، محبت، الفت، بھائی چارگی وغیرہ ہونی چاہیے. کوئی اختلاف، کوئی تفرقہ بازی کبھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ جمعہ روزانہ ہمیں آ کر یہ کہہ رہا ہے. اچھا، اب اصل جو موضوع جو میں نے آپ کے سامنے جس حدیث کا میں نے تلاوت کی، آپ کے سامنے جو پڑھی حدیث، اس کا مختصر ترجمہ کروں گا میں، اور کچھ اعتکاف کے اعتبار سے کچھ باتیں کروں گا. مگر اس سے پہلے ایک بات روزے کے بارے کے اندر بھی ذرا میں کہہ دوں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے.
رمضان کے روزے کی فضیلت کہ یہ روزہ کتنا بڑا قیمتی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سمجھنا ہے. یہ روزے کی ہمیں جب قیمت معلوم ہوگی تو پتا چلے گا کہ روزہ ہے کیا چیز. ایک حدیث میں جو بحقیقی کی حدیث سے ذکر کیا گیا، العمل کفارۃ الا الصوم، کہ عمل سب کے سب کفارہ ہے مگر روزہ. یہ کتاب حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کی حقوق اور رمضان کے بارے کے اندر، اس کے اندر یہ مضمون میں نے لکھا، حضرت نے لکھا ہے، میں اسی کے اندر سے سنا رہا. جب قیامت کا دن ہوگا، پوری حدیث سے تفصیل کے ساتھ ہے، جو فضائل اعمال آپ نے سنی ہوگی وہ نہیں چونا. صحابہ آپ نے، حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کہ میری امت کا فقیر کون ہے، میری امت کا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم غریب اس کو کہتے ہیں کہ جی پیسے نہ وغیرہ نہ ہو. پوری حدیث سے پوری تفصیل کے ساتھ. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میری امت کا فقیر وہ ہے جو بہت اعمال کر کے جائے گا، نمازیں، حج، تلاوت، تراویح، پتہ نہیں کیا کیا عمل کر کے جائے گا. جب میدان قیامت میں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، حقوق العباد باقی ہوں گے. کسی کو گالی دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی سے حسد کیا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ حقوق ادا نہیں کیے تھے، وہ سب حقوق باقی تھے. اب وہ جب لوگ آئیں گے، غیبت والا نیکیاں لے جائے گا، حسد جس پر جلا گیا جاتا، جو جلنے والا تھا، وہ جس پر جلا گیا تھا وہ آئے گا، حاصل وہ معصوم لے جائے گا نیکیاں. اسی طرح کسی کے گھر میں کوئی چوری بوری وہ آئے گا، یہ سب اپنی اپنی نیکیاں لے جائیں گے. اس وقت یہ بغیر نیکی کے ہو جائے گا تو یہ شخص کیا ہے؟ میری امت کا فقیر ہے. اب یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے جو میں نے جس حدیث کی تلاوت کی آپ کے سامنے، العمل کفارۃ الا الصوم، یہ جو منظر سامنے آنے والا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کی رعایت کرنی ہے، پوری حقوق العباد کا پورا لحاظ رکھنا ہے. کسی بندے کا حق ہمارے پاس نہ رہے. حقوق اللہ کا مسئلہ تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. مگر حقوق العباد کے بارے میں کوئی روح رعایت نہیں کی جائے. اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو یہ بھی حقوق العباد کے اندر سے ہے. اس سے معافی مانگنا جا کر ضروری ہے کہ بھئی میں نے تمہاری غیبت کر لی تھی، مجھے معاف کر دو. کسی کا پیسہ ہم نے لے لیا ہے، اس کا پیسہ لوٹانا ضروری ہے. اب یہ جو سب اعمال اس نے جمع کیے ہیں اور حقوق العباد کی وجہ سے کیا کرنے پڑیں گے؟ اس کو دینے پڑیں گے. اب جب دینے کا نمبر آئے گا، لوگ آئیں گے اعمال لینے کے لیے. نمازیں پڑھی تھی، نمازیں دے دی جائے گی. حج کیا تھا، حج دے دیا جائے گا. تلاوت کی تھی، تلاوت دے دی جائے گی. اب تمام عبادتوں میں صرف کیا باقی رہ گیا؟ روزہ. سب عبادتیں تو گئی، ختم ہو گئی، وہ سب حقوق والے لے گئے. اب روزے کا نمبر آیا. اب روزے کا بھی کیا کرنا؟ روز بدلہ دینا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ فرمائیں گے جیسے آپ فضائل اعمال میں حدیث پڑھتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا کیا دوں گا؟ بدلہ دوں گا. یا پھر ایک لغت یہ بھی پڑھی گئی ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود ہی اس کے اندر بدلے کے اندر کیا کیا جاؤں گا؟ دیا جاؤں گا. تو یہ حدیث سے ہوا کہ یہ حدیث اس کے قریب قریب ہے. اب جب روزے کا نمبر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے کے روزے نہ دیے جائیں، میرے بندے کے روزے نہ دیے جاوے. اب جن کے حقوق باقی رہ گئے میں اپنے پاس سے وہ حقوق ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے حقوق ادا کریں گے اور روزہ محفوظ رہ جائے گا. اور روزہ اس کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا. کتنی بڑی چیز ہے روزہ ہوا ہے کہ آدمی کو کہاں پہنچا دے گا؟ جنت کے اندر پہنچا. حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ دن میں روزہ فرض کیا میں نے اور رات کے اندر میں نے تراویح کو سنت کیا ہے. تراویح کلام اللہ پڑھنے کے لیے، کلام اللہ سننے کے لیے. قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے بعد سفارش کرے گا، روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے بعد سفارش کرے گا اور دونوں کی سفارش سنی جائے گی، ان کی سفارش قبول کی جائے گی. روزہ سفارش کرے گا، آدمی کو کیا مل جائے گی؟ جنت مل جائے گی. تو روزہ کتنا بڑا قیمتی ہے، ہم ذرا اس کا احساس کریں. اس لیے ہمارے تمام فاتح، تمام بھائی روزے کا اہتمام کریں. کوئی ہمارے جوان طبقے اگر کوئی ایسے ہیں روزے سے غفلت برتتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے. دیکھو بھائی کسی کا روزہ ہے، گاؤں میں ایک ماحول ہونا چاہیے، ایک ماحول، نہ عورتوں کا کسی کا روزہ آنا چاہیے، نہ کسی مرد کا روزہ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب آگے اچھا ایک ساتھ میں بات بھی کہہ دوں کہ اگر کسی اس جگہ سر سے مغرب سے پہلے کا وقت ہے، افطاری کی تیاری کا وقت ہے، کسی کو گزرا ہو تو جانے کی اجازت ہے، میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ خوشی سے اگر کوئی عذر پیش آ جائے اور کوئی تیاری ہے، کوئی بازار سے کچھ لانا ہے، بعضوں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، گھر پر کوئی مرد نہیں ہوتا ہے، کوئی فل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کوئی بازار سے لے کر کے آنا، تو میری طرف سے خوشی سے اجازت ہے. کسی کو کام ہو تو اپنا کام جا سکتے ہیں. میں اپنی بات انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں کروں گا، 15-20 منٹ میں انشاءاللہ پوری کر دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے سامنے اب عشرہ اخیرہ آ رہا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا تھا، پورا ہو چکا.
دوسرا عشرہ کون سا ہے؟ مغفرت کا ہے، قریب الختم ہے، آج 18 رمضان ہو گئے، 2 دن باقی ہیں۔ اب عشرہ اخیرہ آ رہا ہے جو عتق من النار، جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کے سے کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے۔ عشرہ اخیرہ یہ بڑا قیمتی ہے، ایسے پورا رمضان قیمتی ہے، مگر پورے رمضان کے اندر یہ 10 دن زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں زیادہ قیمتی ہے؟ اس کی فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ اس کی قیمتی ہونے کی، اس کی درجے کے زیادہ ہونے کی، کہ اس میں کلام اللہ اتارا گیا ہے۔ اس عشر اخیرہ میں کیا اتارا گیا ہے؟ کلام اللہ۔ اب ہو سکتا ہے جو علماء ہو وہ ان کے ذہن میں ایک بات اشکال آ سکتا ہے کہ کلام اللہ میں تو کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس کے اندر اتارا ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر، اور آپ عشر اخیرہ کی تعین کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا دوسری آیت پہ پڑھ لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے کس کے اندر؟ لیلۃ القدر کے اندر۔ اور لیلۃ القدر کون سے عشرے میں آتی ہے؟ عشر اخیرہ کے اندر آتی ہے۔ زیادہ تر حدیث میں جس کا بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کون سے عشرے میں آتی ہے؟ اخیر عشرے کے اندر آتی ہے۔ تو ایک فضیلت کی چیز تو یہ ہوئی کہ اس 10 دنوں کے اندر کس کو اتارا گیا ہے؟ کلام اللہ کو اتارا گیا ہے، ایک فضیلت ہوئی۔ دوسری فضیلت، اس عشر اخیرہ کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، جو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور اس امت کو لیلۃ القدر کیوں ملی ہے اس پر بھی ذرا توجہ رکھے، سوچیے۔ آپ فضائل اعمال کے اندر ماشاءاللہ روزانہ سنتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا ذکر آیا، ایک شخص کا ذکر آیا، اس کا نام بھی شمون وغیرہ ذکر کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بات ہے، خیر مجھے بیان نہیں کرنی ہے۔ اس شخص نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پورے 1000 مہینے جہاد کرتا رہا، پس وہ گھوڑے کے اوپر سے اترتا نہیں تھا، کفاروں کے ساتھ مقابلہ ہی کرتا رہتا تھا۔ جب یہ واقعہ حضور صحابہ کے سامنے آیا تو صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول ہماری عمریں تو 70 سال ہے، 80 سال ہے، اب اتنا سارا ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت انا انزلنا سورت نازل ہوئی کہ جس امت محمدیہ کو اس کی خصوصیت دی گئی کہ تم کو ہم ایک رات ایسی دیتے ہیں کہ تم اگر ایک رات میں عبادت کر لو گے تو تم کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینے کا ثواب ملے گا۔ کتنا سارا؟ 1000 مہینے کا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی چیز 1000 مہینے، 1000 مہینے کو آدمی عبادت کر سکتا ہے؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہے، ذرا اس کا تصور لینے کا۔ ہم فضائل کو سنتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں؟ سنا کچھ نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ثواب کی لائن سے بیان کی جاتی ہیں، یہ ثواب ہم کو مل کر رہنے والا ہے، یہ ایسے نہیں کہا جاتا، یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یہ کرنسی کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کرنسی کیا چیز ہے، یہ کرنسی کب پتہ چلے گی؟ جیسے آنکھ بند ہوئی اور موت کا فرشتہ سامنے نظر آنے لگا، قبر کی گھاٹیں سامنے آنے لگی، میدان محشر سامنے آنے لگا، اب یہ سب کرنسیاں کام آئے گی۔ نماز کی کرنسی کام آئے گی، روزے کی کرنسی کام آئے گی، تراویح کی کرنسی کام آئے گی۔ قبر کے اندر گیا، عذاب حملہ کرنا چاہتا ہے، نماز کھڑی ہو جائے گی، اس پر تم عذاب نہیں دے سکتے ہو، یہ نماز پڑھتا تھا۔ روزہ اگر کھڑا ہو جائے گا، اس کو تم عذاب نہیں دے سکتے ہو، یہ روزہ رکھتا تھا۔ یہ سب چیزیں کرنسی دوسرے ملک میں کام آنے والی ہے، اور ملک آ کر کے رہے گا، وہ عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے، یہ سب آ کر کے رہنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا استحضار ہونا چاہیے، یہ ثواب ہم کو کیا رہے گا؟ مل کر رہے گا۔ تو اخیر عشرے کے اندر کیا آنے ہیں؟ لیلۃ القدر آ رہی ہے، ایک اس کی فضیلت، قرآن اس میں نازل ہوا، لیلۃ القدر عشر اخیرہ میں آتی ہے۔ اور تیسری بات، اس عشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ اعتکاف۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اعتکاف کا ہونا۔ یہ اعتکاف کس کی نقل ہے؟ یہ اعتکاف کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار حرا کے اندر تھے اور آپ کیا فرماتے تھے؟ اعتکاف فرماتے تھے، اور اسی اعتکاف کے نتیجے کے اندر ایک دن وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا؟ نبی بنایا، اور سورہ اقرا کے شروع کی آیت آپ پر کیا ہوئی؟ گویا کہ نازل ہوئی۔ تو یہ اعتکاف کی حالت کے اندر غار حرا کے اندر وہ بھی شب قدر ہی تھی، اور شب قدر ہی کی رات تھی، وہ رات جو رات تھی شب قدر تھی، اور قرآن شریف نازل ہوا تو غار حرا کے اندر یہ قرآن شریف نازل ہوا، یہ رات بھی کون سی تھی؟ شب قدر کی رات تھی وہ۔ تو ہم جو یہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، تو حضور نے اعتکاف کہاں پر کیا تھا؟ غار حرا کے اندر کیا تھا۔ ہم اعتکاف کہاں کرتے ہیں؟ مساجد میں آ کر کے کرتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ پر نازل کیا، تو اس اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی معرفت سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمیں اللہ کی معرفت ہمارے دل کے اندر اترے گی، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروائے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، اللہ کی معرفت ہمارے اندر آ جائے گی، تو تمام گناہ ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ چھوٹ جائیں گے، اور تمام طاعتیں ہم کیا کریں گے؟ بجا لائیں گے۔ یہ ہم سے جو کبھی گناہ ہو جاتا ہے،
یہ کیوں ہوتا ہے؟ استحضار نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذرا خیال ہمارے دل سے ہٹ جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت رہے تو ہو ہی نہیں سکتا گناہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ عظمت کبھی ہٹ جاتی ہے، تو اس اعتکاف کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی کیا دیں گے؟ معرفت عطا فرمائیں گے۔ عشر اخیرہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کرنا ہے۔ اب بالکل ایام اس کے کیا آ رہے ہیں؟ قریب آ رہے ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ روزہ کیوں فرض کیا؟ اس نے روزہ فرض کیا کہ خود آیت میں ذکر کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کیسے بن جاؤں گے؟ پرہیزگار کیسے بن جاؤں گے؟ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ آدمی نے روزہ رکھا، جب روزہ رکھے گا پانی نہیں پیے گا، کھانا نہیں کھائے گا، اپنی بیوی سے نہیں ملے گا، یہ سب نہیں کرے گا۔ روزہ اسی کو تو کہتے ہیں نا، کھانا کھاتا رہے تو روزہ تھوڑا کہا جائے گا اس کو۔ کھانا بند ہو گیا، پینا بند ہو گیا۔ اب یہ آپ نے ذرا یوں سوچے گا، جو کھانا میرے لیے حلال تھا میں نے روزہ رکھ کر کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ جو پانی میرے لیے حلال تھا میں نے روزہ رکھ کر کے پانی کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ جو عورت میں نکاح کر کے لایا تھا، حلال طریقے سے لایا تھا، میں نے روزہ رکھ کر کے میری بیوی کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ ایک وقتی طور کے اوپر حرام کر دیا، میں اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اے نفس ذرا تو یہ سوچ کہ جو چیزیں تیرے لیے حلال تھی اور تو نے اس کو اپنے لیے بند کر دیا ہے، تو جو چیزیں تیرے لیے پہلے سے حرام تھی تجھے کتنا بند کرنے کی ضرورت ہے؟ تجھے غیبت کتنی بند کرنی پڑے گی؟ تجھے جھوٹ کتنا بند کرنا پڑے گا؟ تجھے چوری کتنا بند کرنا پڑے گا؟ کبر کتنا بند کرنا پڑے گا؟ حسد کتنا بند کرنا پڑے گا؟ یہ نفس اس کو کہے گا، اس کو ڈانٹے گا نفس کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جو حلال چیزیں تو بند کر رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، بیوی سے نہیں مل رہا ہے، اور تو غیبتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آدمی کا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ انسان کے اندر کیا پیدا ہو جاوے؟ اللہ کا خوف پیدا ہو جاوے۔ تقویٰ کا نام معنی ہی ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو یہ آدمی کیا بنتا ہے؟ روزے رکھنے کی وجہ سے کیا بنتا ہے؟ متقی بنتا ہے۔ 20 روزے رکھے اس نے، ماشاءاللہ تقویٰ کے ایک معیار پر چلا گیا وہ، اور اونچا درجہ۔ مگر یہ معیار تو ایسا ہے ہر ایک مسلمان کو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس سے مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، میں اور ترقی دینا چاہتا ہوں۔ اب تم یہ کرو، میرے گھر میں آ جاؤ، میرے دربار میں آ جاؤ، اور میرے گھر کے اندر آ کر اب وہ بیوی جو تمہارے لیے رات میں حلال تھی اب میں یہ بھی حرام کرتا ہوں۔ اب رات میں بھی تم بیوی کو نہیں مل سکتے ہو، پہلے رمضان کے مہینے کے اندر دن میں نے منع کیا تھا، رات میں ملنے کی اجازت تھی۔ اب تم اعتکاف پہ آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ، اور تم بیوی سے رات میں بھی نہیں مل سکتے ہو۔ کیوں؟ اب تمہاری روحانیت کو مجھے اور آگے بڑھانا ہے، ترقی دینی ہے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ آگے ترقی دینا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلا کر کے وہ چیزیں بہت ساری جو ہم کر سکتے تھے یہ سب چیزیں کیا کر دی گئی؟ بند کر دی گئی۔ اعتکاف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ ترقی دینا چاہتا ہے۔ تو اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے در پہ آ کر پڑ جانا، یا اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں آپ کا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی در پر آ کر پڑ جاتا ہے، کوئی جیسا بھی ہو، تو آدمی گویا کہ کام کر ہی لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ داتاؤں کے داتا، کتنے دینے والے، تو یہ تو جب آپ نے پڑ جائے گا دربار پر آ کر کے تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ لفظ اللہ میں کتنی طاقت ہے، میں ذرا ایک بات سے ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ لفظ اللہ میں کتنی طاقت ہے۔ ہم اتنا ایک خود میرا اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں سویا ہوا تھا، پڑوس میں مولانا تھے، میرے قریب میں رہتے تھے، رات کو 11 ساڑھے 11 بجے ہوں گے، تو قریب میں سویا ہوا تھا، تو وہ گھوم جا ٹھہر جا، ایسا بول رہے گھوم جا ٹھہر جا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، گھوم جان ٹھہر جان سب ہے کیا یہ مسئلہ؟ میں کہا جاؤ چلو دیکھو بازو میں جا کر کیا ہے مسئلہ، یہ گھوم جان ٹھہر جان سب کیا ہے؟ تو مولانا کچھ بچوں کو لے کر بیٹھے تھے، اور یہاں انگلی کے اوپر دھاگا لگایا تھا اور نیچے کاپی لٹکی ہوئی تھی، اور کچھ پڑھتے تھے مولانا، اور اس طرح لٹکایا تھا دھاگا، اور کہتے گم جا، تو کاپی گمنا شروع ہو جاتی تھی، پھر کہ رک جا تو کاپی رکنا رک جاتی تھی۔ وہ میں کہا عجیب آپ کا منتر ہے، آپ کہتے چل تو گمنے لگتی ہے، آپ کہتے رک جا تو رکنے جاتی ہے۔ میں نے کہا مولانا میں تو اس وقت مانوں اس بات کو جب کہ آپ میرے ہاتھ پر کر کے بتا دیں، مجھے تسلیم نہیں ہے، پتہ نہیں بچوں کے ہاتھ پر ہو رہا ہے، میرے ہاتھ پر ہی ہونا چاہیے، تو میں آپ کا منتر اور آپ کا جو بات ہے میں اس کو تسلیم کروں۔ میں نے میرے ہاتھ میں لگایا، اب میں نے دل میں لفظ اللہ کا ذکر شروع کر دیا، دل کے اندر میں نے کہا اللہ کے نام سے بڑھ کر کسی کا نام نہیں ہے،
اس لیے اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز چل نہیں سکتی ہے. تو دل میں نے اپنے اعتبار سے بولا کچھ نہیں, اپنے دل کے اندر لفظ اللہ کا ذکر میں نے اپنے حساب سے میں نے شروع کر دیا, اور وہ مولانا اپنا کہنے لگے گھوم, وہ ہو ہی نہیں رہا کچھ, نہ گھوم رہی ہے کہ نہ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیجیے مولانا کیوں نہیں ہو رہا ہے, بس یہ ہے لفظ اللہ کی طاقت کہ دیکھیے کچھ اثر نہیں کر رہا. اب وہ اللہ کے نام میں کہتا ہوں اتنی برکت ہے, لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے, تو اگر لفظ اللہ ہمارے اندر اتر جائے, حقیقت دل کے اندر اتر جائے, تو کیا ہمارے قلوب میں قوت آ جائے, ہمارے قلوب کیسے بن جائے. اس لیے ہمیں لفظ اللہ کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. ظاہر کیا ہے, خالی یہ زبانی باتیں نہ رہے بلکہ دل میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں لفظ اللہ کو دل کے اندر کیا کر دے, اتار دے. یہ اعتکاف, روزے, نمازیں, یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ کی معرفت آ جائے, اللہ کی پہچان آ جائے. اگر یہ ہو گیا تو ہمارے نماز وصول, ہمارے روزے وصول, ہماری یہ سب چیزیں وصول. ہاں مگر چوکنا رہنے کی بھی ضرورت ہے. کبھی شیطان بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑا دھوکہ دے دیتا ہے. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا, اور مشہور واقعہ, کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, روشنی ہوئی اچانک, اور روشنی ہو کر کے اندر سے آواز آئی, اے عبد القادر, ہم نے تمہاری نماز روزو سب کو کیا کر دیا, معاف کر دیا. تم بہت اونچے درجے پر پہنچ گئے ہو, سب روزے تمہارے سب معاف. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیا کہا کہ آج تک کسی نبی کے بھی معاف نہیں ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت تک نماز پڑھتے رہے, آپ نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی, اور ہمارے لیے نماز معاف ہو جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایسا شیطانی دھوکہ ہے. وہ روشنی ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ تو پہلا وار ہوا. اب دوسرا وار جو اس سے بڑا خطرناک اس نے وار کیا. کیا وار کیا اس نے, اے عبد القادر, تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. یہ کہا, اس روشنی کے اندر یہ آواز نکلی. تو شیخ عبد القادر نے کہا کہ یہ مت میرے علم نے نہیں بچایا ہے, مجھے کس نے بچایا ہے, اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. وہی دوسرا حملہ تھا. اس وقت شیطان نے کہا کہ اچھو میں نے اس وار سے حملہ کیا ہے, کتنے میرے فندے میں آ گئے, مگر تم گویا کہ نہیں فندے کے اندر آئے. تو یہ ہے, ہمیں نماز روزہ زکات کرنا بھی ہے, مگر اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے, عاجز سمجھنا ہے, کمزور سمجھنا ہے. سب کرنا ہے, مگر سب کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتے رہنا ہے, ڈرتے رہنا ہے. یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, آپ کی شان کے مطابق, آپ کی عظمت کے مطابق جو ہمیں کرنا چاہیے وہ سب نہیں ہو رہا ہے. اس سے ہمیں ڈرتے بھی رہنا ہے اور کرتے بھی رہنا ہے. اب جو میں نے اعتکاف کے بارے کے اندر جو حدیث پڑھی جس کا میں ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. معتکف کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے, مسجد میں آتا ہے تو گناہ چھوٹے جاتے ہیں. اب غیبت, چوری, بوری, یہ سب کہاں ہوگا, ہونے گا نہیں. اور اس کے لیے حسنات جاری رہتی ہے تمام حسنات کے کرنے والے کی طرح. اب اعتکاف میں آنے کی وجہ سے صلاۃ جنازہ میں نہیں جا سکے گا, عیادت میں نہیں جا سکے گا. وہ کام جو دین کے باہر کر سکتا تھا وہ بند ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے چاہے صلاۃ جنازہ نہیں پڑی مگر ثواب مل جائے گا. وہ عیادت میں نہیں گیا مگر عیادت کا ثواب مل جائے گا. اور دوسری بات, یہ معتکف جو اعتکاف کے اندر ہے وہ 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہے. کس کے اندر, 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہے. کس طرح, اس کی مثال سمجھیے. آپ اعتکاف میں تشریف لائیں گے, کب آئیں گے, اتوار کے دن غروب سے پہلے آ جائیں گے. آپ اتوار کے دن اب غروب سے پہلے مسجد کے اعتکاف میں آ گئے تو سیدھا کس کا انتظار کریں گے, آپ مغرب کا انتظار کریں گے, مغرب پڑھیں گے, پھر عشاء کا انتظار کریں گے. تو معتکف ہر وقت کسی نہ کسی نماز کے انتظار میں رہتا ہے. اور حدیث میں ذکر کیا گیا نماز کا انتظار کرنے والا گویا کہ کس کے اندر ہے, نماز کے اندر ہے. تو گویا کہ دسوں کے دن اس کے کس میں جا رہے ہیں, نماز پڑھنے کے اندر جا رہے ہیں. تو 24 گھنٹے کس میں جا رہی ہے, عبادت میں جا رہے ہیں. اب جو آپ اعتکاف کر لے گا اس کو شب قدر ملنا ہی ملنا ہے, وہ سوال ہی اس کو شب قدر نہ ملے. تو اعتکاف اسی لیے خود حدیث میں ذکر کیا, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صحابہ سے میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں, دوسرا میں اعتکاف کیا دوسرے 10 دن کا شب قدر کی تلاش میں, مگر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر کہاں پر ہے, اخیری عشرے کے اندر ہے. تو جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اگر ان کی طبیعت چاہے تو اخیری عشرے کا بھی کیا کرے, وہ اعتکاف کرے کہ شب قدر کون سے عشرے میں آ رہی ہے, اخیر. تو اب آدمی شب قدر کے اندر اعمال کرنا ہے. شب قدر کو ہمارے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. شب قدر میں کیا کام کرنا ہے یہ بھی آپ کو ذرا تمہیں بتا دوں. شب قدر بڑی قیمتی رات ہے. جو ہمارا جوان طبقہ ہے اور ماشاءاللہ اللہ نے صحت دی ہے وہ تو 10 راتیں جاگے, ایک رات بھی جانے نہ دے رہے. جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں ذرا ذوف ہے وہ 5 راتیں جاگے, 21, 23, 25, 27, 29. اور وہ لوگ جو زیادہ کمزور ہیں اور زیادہ ذوف ہے وہ کم سے کم 27ویں رات کو جاگے. اس لیے کہ زیادہ مشہور قول کے اعتبار سے شب قدر کون سی رات میں آتی ہے, 27ویں رات میں آتی ہے.
اور اگر بالفرض نہیں بھی آئے گی اور آپ نے یوں سمجھ کر کہ آج شب قدر ہے اور عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس کو شب قدر کا ثواب کیا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو یہ اس ترتیب کے ساتھ جوان تو 10 راتیں جاگے، درمیانی قسم 5 راتیں جاگے، اور جو زیادہ کمزور ہے یہ کم سے کم کون سی رات جاگے، 27. یہ بڑی قیمتی رات ہے، ایک رات ہم کو مل جائے گی. اور کچھ نہ کر سکے تو چلو اتنا تو آدمی کر سکتا ہے، عشاء کی نماز معجمات سنت کے ساتھ تراویح کے ساتھ پوری پڑھ لی، ٹھیک ہے، گھر جا کر سو گئے. اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھ لی سنتوں کے ساتھ، تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اگر کم سے کم اتنا بھی کر لے گا تو انشاءاللہ شب قدر اس کی برکات سے آپ محروم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو ہم کو نوازنا ہی چاہتے ہیں. اب ہم ہی اگر نہ لینا چاہے تو میری کمزوری ہماری ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت کر کے اس چیز سے ہم کو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، فارغ کرنا ہے. اعتکاف کے اندر ذرا مسئلے کے اعتبار سے کچھ باتیں آ جائے. اعتکاف مسجد میں جو کیا جائے گا تو اس کے اندر بغیر ضرورت کے 3 چیزیں ہیں، حاجت طبیعیہ، حاجت شرعیہ اور حاجت ضروریہ. ان 3 حاجت کے علاوہ مسجد سے آدمی باہر نکل نہیں سکتا ہے. حاجت طبیعیہ کا کیا مطلب، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ایسی ضرورت ہے، اس کے لیے مجبوری آدمی کو نکلنا پڑے گا، اس کے نکل سکتا ہے. حاجت شرعیہ، شرعیہ کا کیا مطلب کہ آدمی ایسی جگہ معتکف ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے، اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، دوسری مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، تو اس کو جمعہ کے لیے آنا پڑے گا. وہ آ سکتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے آوے، اتنا پہلے آوے کہ سنتیں پڑھے، جمعہ کے بعد کی سنتیں پڑھے اور چلا جائے. مگر بالفرض کبھی تھوڑی دیر زیادہ ٹھہر گیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اس کا. اچھا یہ کہ جلدی چلا جائے، مگر بالفرض تھوڑا زیادہ ٹھہر گیا، تلاوت کر لی وغیرہ، تو اس کا اعتکاف کوئی فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ کہاں پر ہے، وہ مسجد ہی کے اندر ہے. یہ 2 حاجتیں ہو گئی. تیسری حاجت ضروریہ، یہ تو بہت کبھی کبھار پیش آتی، مثلا کوئی خطرناک واقعہ پیش آ گیا، مسجد گرنے لگی، ایسا کوئی فساد ہو گیا کہ مسجد میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا، یہ تو کیا کبھی کبھار کے واقعات ہیں. تو ایسی ضرورت پیش آ گئی تو آدمی نکل سکتا ہے، مگر بغیر ضرورت کے آدمی نکلے گا تو صحیح نہیں ہے. اچھا، اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ بھول سے بھی آدمی نکل گیا تبھی اعتکاف کیا ہو جاتا ہے، فاسد. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اندر سختی ہے کہ تھوڑا بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے، مگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اندر ذرا تھوڑی کیا ہے، رعایت ہے اس کے اندر کہ تھوڑا بہت ادھر ادھر چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اعتکاف کرنے کے اندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی ہے، ہم اعتکاف کریں گے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اعتبار سے، تو اس میں آپ حضرات کے لیے، سب کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا مل جائے گی، ذرا سہولت مل جائے گی. سہولت کیا، مثلا جیسے بتاؤ آپ کو، گرمی کا زمانہ ہے، آدمی کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، طبیعت، ایک تو غسل فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر ٹھنڈک کے لیے غسل کی آدمی کی طبیعت چاہتی ہے، تو امام صاحب کے قول کے اعتبار سے وہ ٹھنڈک کے غسل کے لیے نکل نہیں سکتا، اجازت نہیں ہے نکلنے کی. ہاں یہ کر سکتا ہے وہ کہ استنجا کے لیے گیا اور کر کے آ گیا، وہ الگ مسئلہ ہے. باقی مستقل غسل کی نیت سے نکلے گا اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں مگر صاحب رحمۃ اللہ کے قول کے اعتبار سے ذرا گنجائش ہے، تو اگر خالی ٹھنڈک کے لیے بھی نکل جائے گا تب بھی چل جائے گا. اس لیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی نیت کر کے اعتکاف کرے تو ہمیں ذرا اس میں کیا مل جائے گی، سہولت مل جائے گی. یہ ماشاءاللہ آپ کے موجود علماء آپ کے یہاں موجود ہے، ماشاءاللہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، آپ کی پوری رہبری کرتے رہیں گے. یہ تو کچھ ضروری باتیں تھی، یہ آپ کی دعوت پر آ گیا اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. اللہ تعالیٰ یہ باتوں کو مجھے بھی سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور تمام حضرات کو عمل کرنے والا بنا دے. اب مختصر سے دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله أن محمدا ما وحده صلى الله عليه وسلم. جزا الله أن محمدا ما وحده صلى الله عليه وسلم. جزا الله أن محمدا ما وحده صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجیے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے میری مولا بڑا قیمتی مہینہ چل رہا ہے، بس کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، اے میری مولا قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے میری مولا ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ آپ کی معرفت ہم کو ہو جاوے، آپ کی پہچان ہو جاوے، آپ ہم سے راضی ہو جاوے۔ اے میری مولا اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ آخر عشر اخیرہ بالکل چالو ہونے کی تیاری ہے، اے میری مولا ہمارے اعتکافات جو بھی ساتھی کرے ان تمام کے اعتکافات کو قبول فرما لیجیے اور صحیح طریقے سے قانون کے اعتبار سے اعتکاف کرنے کے میں توفیق نصیب فرمائیے۔ اے میری مولا ہمارے اعتکاف کو قیمتی بنا دیجیے، ہمارے روزوں کو قیمتی بنا دیجیے۔ اے میرے مولا ہماری عبادات کو قبول فرما لیجیے، تراویح کو قبول فرما لیجیے۔ اے میرے مولا ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے میرے مولا اصل آپ کی رضا ہے، آپ راضی ہو گئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے میرے مولا اے میرے مولا ہماری عبادت کو قبول فرما لیجیے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے میری مولا ہماری نمازیں جو ہو رہی ہم خوب جانتے ہیں کہ بغیر خوشو خضو کے ہو رہی ہے، وہ توجہ و دھیان جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اے میری مولا خوشو خضو والی نمازیں نصیب فرما دیں اور آج تک جو ہم نے نمازیں پڑھی ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے میری مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے۔ اے میری مولا زندگی چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی، اعتبار خاتمے کا ہے۔ ایمان پر اگر خاتمہ ہو گیا، کلمے والی موت نصیب ہو گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے میری مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے پر موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ نصیب فرما، مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما۔ اے میرے مولا حرمین شریفین کے جو لوگ مشتاق ہیں، اے میرے مولا اس کی زیارت کے مشتاق ہیں، اے میرے مولا سب کے لیے زیارت کو آسان فرما، حرمین شریفین کی پوری پوری حفاظت فرما، اس گھر پر اس دیار پر بار بار ہمیں لے جائیے۔ اے میرے مولا وہ دیار ایسے ہیں ہر ایک کے آدمی کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہاں چلے جاوے، اور ایک دفعہ زیارت کے بعد تو بار بار شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہی رہے۔ اے میرے مولا اسباب مہیا فرما دیجیے، سہولتیں پیدا فرما دیجیے۔ جن حضرات کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہے مگر سہولتیں فراہم نہیں ہو رہی ہے، اے میرے مولا غیب سے انتظام فرما دے، غیب سے انتظام فرما دے۔ اس زمانے میں حج کرنا بڑا پیسہ خرچہ کرنا ہے، میرے مولا غیب سے انتظام فرما دے۔ جو مقروضین ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے۔ جو بغیر ملازمت کے اور ملازمت کے متمنی ہیں ان کے لیے اچھا انتظام فرما دیجیے، اچھی ملازمت دے دیجیے۔ جو لڑکے لڑکیاں بغیر نکاح کے ہیں، نکاح کی متمنی ہیں، اچھا جوڑ نصیب فرما دیجیے، نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ جو لوگ اولاد کی متمنی ہیں میرے مولا کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اے میرے مولا جن کا اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے میرے مولا پوری بستی کے اندر اپنی رحمت کی ہوائیں چلا دے، سب کو نیک اور صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سب کو الفت اور محبت پیدا فرما دے، سب جوڑ اور ایک دل کے ساتھ رہے ایسے اسباب مہیا فرما دے۔ سب کا دل ایک دل بنا دیجیے میرے مولا۔ آپ اگر دلوں کو جوڑ دے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کے دلوں کو ایک کر دیجیے۔ جتنی دینی تحریکیں چل رہی ہیں اور دینی کام کاج کرنے والے جتنا مجمع ہے ان سب کے دلوں کو جوڑ دے، سب متحد ہو کر کے ایک نہج پر کام کرے۔ اے میرے مولا ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عنایت فرما دیجیے، اور اس پورے مجمع کے دلوں کے اندر جو بھی جائز مقاصد ہو اس کے پورا ہونے کے لیے غیر بنا صورتیں پیدا فرما دے۔ جو بیمار ہو ان کے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔
اور جو شرور فتنے سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر ہماری دعا کو قبول فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.